آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے تمام مسلمان سن لیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شکوک و شبہات ہے ہی نہیں، اور یہ کتاب متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرات ذی وقار سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ایک ملک جسے سویڈن کہتے ہیں، اس کے اندر مرکزی سطح پر اس آسمانی کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرات ذی وقار، حقیقت میں ان لوگوں نے اس کتاب کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ اس نے پوری امت مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دی ہے۔ یہ کتاب جو باقی جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جس نے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا۔ کہیں پہ سیدنا موسیٰ کا تذکرہ، کہیں پہ سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ، کہیں پہ سیدنا ابراہیم کا تذکرہ علیہ السلام، کہیں پہ سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں پہ اماں ہاجرہ کا تذکرہ۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کا، نبیوں کا، صحابہ کا، علماء کا، ہر مومن کا اس کتاب نے دفاع کیا ہے، اور اس کے دفاع کے لیے آپ جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں، احتجاج بھی کریں، لیکن احتجاج کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ جب یہ قرآن سینوں میں ہوگا تو دشمن کتنے سینوں کو جلائے گا۔ احتجاج کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں، قرآن سے اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ ملبوس کر دیں، قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیں، قرآن خود بھی سیکھیں اور سکھلائیں بھی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس قرآن کو کئی دن، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے، اس بات پہ ہم پریشان نہیں ہوتے۔ دشمن کو اگر ہلاک کرنا ہے تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کویت کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا، قرآن کے ترجمے لکھے، تقریباً 1,00,000 قرآن، کتنا جی، 1,00,000 قرآن کے ترجمے لکھ کر انہوں نے شائع کر دیے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہے، تم کتنے صحیفے جلاؤ گے؟ اور آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، قرآن اگر مساجد کے اندر نہیں ہے تو مساجد میں قرآن رکھیں، تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ گھروں میں دیں، جو لوگ قرآن نہیں لے سکتے ان کو قرآن لے کر دیں۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا احتجاج ہے۔ اور قرآن پڑھنا پتہ ہے کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ لوگ حدیث سنتے ہوں گے، الف لام میم والی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، جس بندے نے یہ حرف پڑھا اللہ رب العزت اس بندے کو 30 نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ اور جدید تحقیق پر قرآن کے ٹوٹل حرف 3,71,011 ٹوٹل حرف کتنے ہیں جی؟ جدید تحقیق کے مطابق 3,71,011، اور حساب لگایا ہے جو بندہ روزانہ 1 رکوع تلاوت کرتا ہے، کتنا جی؟ 1 رکوع جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 5,000 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں 1 رکوع پڑھنے سے۔ اگر ایک شخص 1 سپارہ تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کو 1,00,000 نیکی ملتی ہے، اور جو بندہ 3 دن کے اندر اگر قرآن مکمل کر لیتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ 3 دن سے زیادہ پہلے قرآن مکمل نہیں کر سکتے، یہ سری مسئلہ ہے، اور جو بندہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 30,00,000 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، یہ بہت بڑا احتجاج ہے، اس پر عمل کریں، اس کے نقشے قدم پر چلیں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن نے اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے نبی بتا دیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، ہم نے اس کتاب کے ذریعے بڑی قوموں کو مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، اور اسی کے ذریعے قوموں کو ہم نے تباہ و برباد بھی کر دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، یہی تھے جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہم نے تلاوت کی ہے یا نہیں کی۔ اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کریں نا، کبھی اس کو بھی ٹٹولا کریں، دشمن کو تو ہم بڑے للکار دیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ہفتے میں نے کتنے سپارے پڑھے ہیں، کتنے رکوع پڑھے ہیں، کتنا ترجمہ پڑھا ہے، کیا میں نے قرآن پر غور بھی کیا، قرآن مجھے کہتا کیا ہے، قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے اس کو سمجھو تو صحیح، خالی پڑھتے جاؤ، صرف دیکھتے جاؤ، یہ بھی اجر ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ بڑا احتجاج ہے، دشمن کی دل پر ضرب لگتی ہے جب مسلمان مومن قرآن پڑھتا ہے، اور جو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور روڈ کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن ہاتھ میں تھما دیا، اور دشمن دیکھ کر رو رہا تھا کہ کتنے صحیفے میں جلاؤں گا۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بڑی بات ویرل ہو رہی، ایک 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ عرب جزائر کے اندر، اس کو قرآن کی جو آیت بتائیں گے وہ دوسری آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے رب کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، آپ اسے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ 2 سال کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کی ماں اس کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور اسے سوال کر رہی ہے۔ سورۃ حجرات کہتا ہے، سورۃ حجرات پڑھ رہی ہیں آپ، سورۃ فتح پڑھ رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھائیں، عمریں گزر گئی، ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا احتجاج ہے، احتجاج کا انداز ہے قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔